اس سے پہلے بھی اس طرح کے مواقع، اس طرح کے بفرز آ چکے ہیں، لیکن پیس ہم نے دیکھا ہے کہ انشور ہو نہیں پایا۔ اس مرتبہ آپ کو لگتا ہے کہ از دیر سم تھنگ ڈفرنٹ جو سسٹینیبل ہو اور لانگ ٹرم میں غازہ میں پیس کو انشور کر سکے، ری ہیبلیٹیشن کو انشور کر سکے؟ بہت شکریہ مزمل صاحب، آپ نے انوائٹ کیا، لیکن ٹریک ریکارڈ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، افسوسناک بات یہی ہے کہ وہ اس طرح مٹیریلائز کئی سالوں سے یا کئی دہائیوں سے اس طرح ہوا نہیں جس طرح ہم توقع کر رہے تھے۔ اگر ہم فلیش بیک میں جائیں تو 92 95 میں یہ ایک معاہدہ ہوا تھا، اوسلو ایگریمنٹ، یہ کیا تھا یاسر عرفات نے اسرائیل امریکہ کی موجودگی میں، اور 32 سال تقریباً ہو گئے اس کو، اور اگر اس کی شکیں نکال لیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے، اوسلو ایگریمنٹ جو 95 میں کیا گیا، جس کو آلموسٹ 30 سال ہو گئے، یہ لیڈ کرے گا ٹو 2 اسٹیٹ سولوشن، یہ اس میں لکھا ہوا ہے کلیئرلی۔ تو 32 سال میں یا 30 سالوں میں تو کچھ بھی نہیں ہو پایا۔ پھر فارورڈ آتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ جو یہ پریزنٹ معاہدہ ہوا جس کو بہت دنیا نے سراہا بھی، ظاہر قتل و غارت ہوا، اس کا پازیٹیو اینگل میں نہیں انڈرمائن کرنا چاہ رہا، لیکن اس میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر تو اسرائیل خود ہے۔ اگر اسرائیل کا منسٹر کنٹریری بیان دے دے جو انڈرمائن کرتا ہو تو پھر ساری چیزیں ہل جاتی ہیں، کیونکہ وہ فاؤنڈیشن ہے ان کا، کیونکہ وہ گیونگ اینڈ پر ہیں، جو فلسطینین ہیں وہ ٹیکنگ اینڈ پر ہیں۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی آپ نے دیکھ لیا کہ سپورٹ کس طرف ہے۔ اس معاہدے کے جو کوئی 20 شکیں لکھی گئی تھی، اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ کسی سٹیج پر اگر حماس نے وائلیشن کی تو یہ سمجھو ریووک ہو جائے گا معاہدہ۔ ایک بات، کون اس کو جج کرے گا کہ ریووک ہو گیا؟ وہ اسرائیلی پرائم منسٹر کریں گے۔ اور سون آفٹر انہوں نے دیکھا تھا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انہوں نے ایک بیان میں اسرائیل پہنچتے اپنی زبان میں ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات نہیں کی ہے، اور میں اس پہ کوئی کمٹمنٹ یا آبلیگیشن نہیں لی ہے۔ تو یہ سیلف ہی نان سٹارٹر جس کو کہتے ہیں نا، وہ وہیں پہ لگنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ جس پیس کی وہ بات کر رہے ہیں، اگر جج جوری وہ خود ہی ہیں، وہ ایک بڑی ڈیفرنٹ سچویشن ہے۔ اور یہ جو ابھی یونائٹڈ نیشنز کا آپ کہہ رہے ہیں، یہ میں بہت عرصے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر اس معاہدے کے اندر یونائٹڈ نیشنز کی بیکنگ نہیں ہے، یہ تو امریکن پریزیڈنٹ کا یا امریکہ کا دیا ہوا ہے، دیٹ مینز اس کو سیکیورٹی کاؤنسل یا یونائٹڈ نیشنز اگر فارملی اپروو نہیں کرتی تو یہ پیس کیپرز امریکن بہاف پہ ہوں گے، نہ کہ اقوام متحدہ کے بہاف پہ ہوں گے۔ ویسے خالد صاحب، یہ اگر ریئلزم کے لینس سے دیکھیں تو کہا تو یہی جاتا ہے کہ یو این بھی امریکہ سے بیونڈ تو نہیں جا سکتا، سب سے بڑا ڈونر بھی امریکہ ہی ہے، ان کے انفلوئنس میں ہی رہتا ہے۔ تو ایک ہی بات ہے، صرف یہ کہ فریم ورک مختلف ہے۔ آن پیپر امریکہ بورڈ آف پیس کو لیڈ کرے گا، ادروائز یو این کو کرنا تھا۔ دیکھیں، بے شک سارا چیز امریکہ ہی چلاتا ہو، لیکن دنیا جس کو کریڈیبل مانے گی، ابھی بھی چاہے سٹیمپ ہی ان کی صرف لگتی ہو، لیکن ایک ایلیمنٹ آف اتھینٹسٹی تو چاہیے ہوتا ہے۔ ایک بات یہ بڑی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے جس پہ میرا اب کنسرن تھا، اور آئی ہوپ کہ اس کی جو آؤٹ فال جو ہو وہ پازیٹیو ہو، وہ یہ تھا کہ اس کے رولز آف انگیجمنٹ جب بھی کوئی پیس کیپنگ فورس ہے، میں یونائٹڈ نیشنز کا ذکر فنڈنگ یا امریکن انفلوئنس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا، یونائٹڈ نیشنز کی جب بھی پیس کیپنگ فورس دنیا میں ڈپلائڈ ہوتی ہیں تو اس کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے، وہ ڈاکومنٹڈ ہے، اس میں ان کی چارٹر آف ڈیوٹیز ہوتی ہیں، رولز آف انگیجمنٹ ہوتے ہیں، ان کی امپاورمنٹ ہوتی ہے، ان کا رولز ٹو پنش ہوتا ہے، یعنی ان کی لبرٹی آف ایکشن جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہوتی ہے گلوبلی جب بھی وہ کہیں جاتے ہیں، پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پیس کیپنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں جس کی ڈیفائنڈ نہیں ہے رولز آف انگیجمنٹ، یعنی یہ جو فورس ہوگی جتنے ملک کو بھی شامل کرتے ہیں، اور وہ بھی اسرائیل آپ نے نوٹ کیا کہ وہ ویٹو کر رہا ہے، کبھی ٹرکی کے نام پہ کبھی کسی کے نام پہ، تو اگر یہ ڈپلوائے ہوتی ہے تو رولز آف انگیجمنٹ کیا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی امپاورمنٹ کیا ہے، کہاں تک وہ روک سکتے ہیں؟ آیا صرف حماس کو انہوں نے چیک کرنا ہے، یا اسرائیلی کو وائلیشن کریں گے تو ان کو بھی روکنا ہے؟ تو یہ میرا خیال ہے بڑا ضروری ہے کہ اس کے رولز آف انگیجمنٹ جب تک کلیئر نہیں ہوتے، میرا خیال ہے یہ جس کو کہتے ہیں نا ابھی ہوا میں بات ہے، میننگ فل ہونی چاہیے، اس پہ میں نہیں شک کرنا چاہتا، لیکن ہمیں جو کوشچنس یا کوشچنس ایک ایفرٹ لینی چاہیے یا ایک سٹینس لینا چاہیے اور اپنے ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ ضروری ہیں، شاید وہ بلٹ ان کرنا ایک آبلیگیشن ہے۔ صحیح، مطلب کلیئرٹی کی کمی ہے۔ علی سرور صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئی ڈی ایف کے حوالے سے ان کے انخلاء کو اب اینٹیسپیٹ کیا جاتا ہے، پاکستان کا بھی یہ موقف ہے کہ آئی ڈی ایف شوڈ ایگزٹ دس ٹیریٹری۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، جس طرح سے خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات اسرائیل کے لیے تو کچھ نہیں ہے، ٹرمپ صاحب نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر غازہ میں حماس کی طرف سے کوئی وائلیشن ہوتی ہے ایگریمنٹ کی تو اس کے بعد میں اسرائیل کو نہیں روکوں گا، وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو۔ بٹ کیا یہی بات اسرائیل کے لیے آ سکی؟ نہیں آ سکی، حالانکہ 70,000 کے قریب کیجولٹیز بھی ہو چکی ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یو این کے علاوہ ایک انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اتھارٹی بنایا جانا اور اس کے بعد میں بورڈ آف پیس کی بات کرنا،
یہ سسٹمیٹک طریقہ کار تو نہیں ہے ری بلڈنگ کا, یہ تو وہی سیٹلر کولونیل مینٹالٹی ہے. جی ہاں, دیکھیے نیگیٹو تو بہت ہے اور بہت سی باتیں اس میں, یعنی اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو کہ سارے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے اور کرتا جا رہا ہے, تو آگے بھی وہ خلاف ورزی کر سکتا ہے. اور دوسرے یہ کہ اس میں بہت سی باتیں ابھی کلیئر نہیں ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کیسی بنے گی, کون ہوں گے, کون ملک اپنے ٹروپس بھیجیں گے, اور پھر وہ آئی ڈی ایف اگر ان کو اٹیک کرتا ہے تو اس کا کیا حل نکلے گا. یہ سب باتیں تو منفی بہت سی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ مثبت باتیں بھی ہیں, اور اس میں میں اپنی رائے یہ دوں گا. میری جو سوچ ہے کہ اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے 2 سال سے فلسطینی قوم پہ تشدد ہوتا رہا ہے, ایسی مثال کوئی نہیں ہے تاریخ میں کہ ایک نہتے اور بالکل معصوم شہری آبادی کو اس طرح کوئی بمباری کر کے تباہ کر رہا ہو. لیکن جو اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے, ایک کہ یہ جنگ بندی ہوئی ہے, سیز فائر ہوا ہے, دوسرے چاہے اس میں بہت سی وہ گڑبڑ بھی ہو رہی ہے لیکن سیز فائر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قرارداد ہے سلامتی کونسل میں, یہ 13-0 یہ اڈاپٹ ہوا ہے. یہ ابھی تک غزہ کے متعلق کوئی بھی قرارداد ابھی تک سلامتی کونسل میں اڈاپٹ نہیں ہوئی تھی. اچھا, تو اب یہ پہلی بار ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آگے بھی دیکھنا چاہیے کہ ممکن ہے اس میں ٹرمپ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے, اور اگر وہ سچ مچ چاہتا ہے کہ یہ جنگ بندی قائم رہے اور آگے فلسطینیوں کے لیے کچھ بہتری آئے, تو پھر میرا خیال ہے کہ ریزولوشن میں اسٹیٹ ہوڈ کی بات بھی ہوئی ہے, تو کچھ آگے بات بڑھ سکتی ہے. علی صاحب شارٹلی ویسے شارٹلی یہ نتنیاہو کے حق میں تو نہیں جائے گا, بیکاز نتنیاہو از somebody who feeds on war. جب تک جنگ رہے گی وہ پاپولر ہوگا اپنے ملک کے اندر, وہی سینٹیمنٹ کو مزید آگے بڑھائے گا, اور ہمیشہ جب پیس کی بات ہوتی ہے تو ہی سٹارٹس فریکنگ آؤٹ, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے بعد تو بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے لوکل آڈینسز کو. نہیں تو پھر وہ دباؤ اس کے اوپر ایک ہی آدمی کا ہو سکتا ہے, وہ ٹرمپ کا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ دباؤ ڈال رہا ہے اس کے اوپر, اور اس دباؤ کے تحت نیتانیاہو کو اپنی پوزیشن بدلنی پڑے گی. اور وہ یہ تو بلی ہے, نیتانیاہو از اے بلی, تو بلی جو ہوتا ہے وہ دبایا بھی جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ صورت ایک ڈیولپ ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ ہو. ابھی ظاہر ہے there is many a slip between the cup and the lip, جو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب فی الوقت صرف یہی آپشن جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیتی ہے. اویس صاحب, جو ناقدین ہیں اس معاہدے کے, آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی ان ریئلسٹک بھی ان کی اپروچ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنلی تو ایک ریئلسٹ پرنسپل ہی دکھائی دیتا ہے, چاہے وہ پاک بھارت کانفلکٹ کے اندر ہو یا وہ اس صورتحال کے اندر ہو. تو جس طرح سے تھیوسیڈیڈیز جنہوں نے پہلی وار ہسٹری غالباً لکھی تھی دنیا کی, ان کا ایک کوٹیشن بھی تھا کہ the strong do what they must do and the weak suffer from what they must suffer from. یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ انٹرنیشنل سسٹمز جو ہیں, بے شک UN ہو, سیکیورٹی کونسل ہو, ان میں بھی ایک بڑا لوپ ہول سامنے آ چکا ہے, اور وہ یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ کا پرنسپل ہی چلتا ہے. جو جیت گیا ایک جنگ کو اسی کا ساتھ دینا پڑے گا, اور یہ جو انڈلجنس کی بات ہوتی تھی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ, ویسا کچھ نہیں کر پایا UNSC, اور اب بھی یہیں پر یہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو. مزمل, اس میں تو میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ ملٹی لیٹرل جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ تو بہت کمزور ہو گئے ہیں. 9/11 کے بعد ہم نے دیکھا تھا, اور پھر غزہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بے بس بھی نظر آتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ ایک اقوام متحدہ کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ابھی تک جو ہے وہ ممالک جو ہیں دنیا کے وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں,
اور اس میں بہت مثبت پیش رفت ہوئی ہے. میں نقوی صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں مزمل. میں سمجھتا ہوں کہ ناقدین جو اس کو بڑے پیسمزم سے دیکھتے ہیں, سینیکل ویو سے دیکھتے ہیں, ظاہری بات ہے کہ دہائیوں کا مسئلہ ہے, اور کس طریقے سے فلسطینی ریفیوجیز بنے, کس طریقے سے ان پہ مظالم ہوئے, کس طریقے سے سیٹلمنٹس وہاں پہ ہوئی, یہ تو ایک لمبی داستان ہے. اور کس طریقے سے 7 اکتوبر کے دہشت گرد حملہ جو تھا اسرائیل پہ, اس کے بعد کس طریقے سے انوسنٹ جانے گئیں, اس میں تو کوئی بات آگے نہیں کہہ سکتے, وہ تو اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہوا ہے یہ جو نقوی صاحب کہتے ہیں کہ بلی ہے نتن یاہو اور ٹرمپ اس پہ انفلوئنس کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے دوحہ پہ اٹیک کیا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ کاٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آف گارڈ. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر, وائٹ ہاؤس کے اندر بٹھا کے تصویریں شائع کی گئیں کہ امیر سے بات کی خود ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور وزیر اعظم سے نتن یاہو کی بات کرائی اور معافی منگوائی. اور اس کے بعد جو ہے وہ یو این کے سائیڈ لائنز پہ 8 ممالک جو تھے ان کی طرف سے وہ پیس جو پلان تھا وہ منظور کیا گیا, جس میں پاکستان بھی شامل تھا, ترکی بھی شامل تھا, سعودی عرب, قطر. اور آپ یہ دیکھیے کہ 2 سال کے بعد حماس جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کمزور پڑ گئی ہے. اور اسی وجہ سے اسماعیل ہنایا اور خلیل حیا جو تھے, دونوں ایجپٹ کے اندر جو مذاکرات ہوئے جس میں سارے صدور موجود تھے, ویسٹرن کنٹریز کے بھی تھے, وہ بھی وہاں پہ موجود تھے, اور انہوں نے بھی اس معاہدے کی توثیق کی ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک تو پیش رفت ہوئی ہے. دیکھیے کہ یرغمالی رہا ہو گئے, ہاسٹیجز رہا ہو گئے, ریمینز جو ہے وہ دے دی گئیں. ابھی سیز فائر ہے, ٹھیک ہے, اس کی خلاف ورزی گائے بگائے ہوتی ہے, لیکن جو اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے اس کا قیام جو ہوگا وہ ایک ٹرکی معاملہ ہے. وہاں پہ 3 مسلح گروپ ہوں گے, اور ایک ہوگا آئی ڈی ایف کا, ایک ہوگا اسٹیبلائزیشن فورس کا جو کمبیٹ نہیں ہوتے, جو وہاں پہ پیس کیپنگ اور ریہیبلیٹیشن کو سپروائز کریں گے, اور تیسرا ہوگا حماس کے. اور حماس کا ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی گراؤنڈ پر ہو. انہوں نے ابھی تک تو ڈسارم کرنے کی جو شرط ہے اس پیس پلان میں, اس پہ تو ابھی حامی نہیں بھری ہے, اس کا روڈ میپ تو ابھی طے نہیں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ifs and buts ہیں, لیکن بہت پیش رفت ہوئی ہے. انڈونیشیا کے ٹروپس جائیں گے, اس میں پاکستان کے جائیں گے, اور ممالک کے جائیں گے. ایجپٹ کا ایک بہت بڑا رول ہوگا. ایجپٹ اور جارڈن نہیں چاہتے کہ اسٹیبلائزیشن فورس کے اندر ہوں, کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ان کی اسرائیل کے ساتھ بارڈرز لگتے ہیں, اور وہ اس میں حصہ لینا نہیں چاہتے. تو بہت کچھ مشرق وسطیٰ میں بدلا ہے. اور اسرائیل کا آپ دیکھیے کہ کنیسٹ میں جب پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر جب خطاب کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ, تو انہوں نے اسرائیل کے پریزیڈنٹ سے کیا کہا تھا کہ بڑا اچھا آدمی ہے نتن یاہو, اس کو پارڈن کر دیں. جو کرپشن کے کیسز ہے جس کا آپ اپنے کسی کوشچن میں ذکر کر رہے تھے کہ وہ پھر ان کے پاس کیا رہ جائے گا لوکل آڈینس کے لیے, اور ایک ننگی تلوار لٹکی ہوئی ہے ان کے سر پہ کہ اگر وہ ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہوگی یا عہدہ ختم ہوگا تو اس کے بعد کیا